بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ قریش کے قبیلے میں بھی کئی بڑے بڑے خاندان تھے۔ ان میں سے ایک بنی ہاشم تھے۔ یہ ہاشم کی اولاد تھے۔ ہاشم اس خاندان کے بڑے نامی گرامی شخص تھے جو حاجیوں کو دل کھول کر کھانا کھلاتے تھے اور پینے کے لیے چمڑے کے حوضوں میں پانی بھرواتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مکہ کے امیر تھے۔ قریش کے لیے جو زیادہ تر تجارت اور بیوپار سے روزی کماتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ حبش کے بادشاہ نجاشی اور مصر اور شام کے بادشاہ قیصر سے فرمان لکھوایا کہ ان کے ملکوں میں قریش کے سوداگر بے روک ٹوک آ جا سکیں۔ پھر عرب کے مختلف قبیلوں میں پھر کر ان سے یہ عہد لیا کہ وہ قریش کے سوداگروں کے قافلے کو نہیں لوٹیں گے، اور قریش کے سوداگر اس کے بدلے میں یہ کریں گے کہ ہر قبیلے کی ضرورت کی چیزیں لے کر خود اس کے پاس جائیں گے۔ دوستوں، ہاشم نے اپنی شادی یثرب کے شہر میں بنو نجار کے خاندان میں کی۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا اصلی نام توشیبہ تھا، مگر شہرت عبد المطلب کے نام سے ہوئی۔ عبد المطلب نے بھی جوان ہو کر بڑا نام پیدا کیا۔ کعبے کا انتظام بھی ان کے سپرد ہوا۔ کعبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک کنواں تھا جس کا نام زمزم تھا۔ یہ کنواں اتنے دنوں سے بڑا پٹ گیا تھا۔ عبد المطلب نے اس کو صاف کر کے پھر درست کروایا۔ محترم ناظرین، عبد المطلب بڑے خوش نصیب تھے۔ عمر بھی بڑی پائی۔ 10 جوان بیٹے تھے۔ ان میں سے 5 کسی نہ کسی حیثیت سے بہت مشہور ہوئے۔ ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان بیٹوں میں اپنے باپ کے سب سے چہیتے اور پیارے، عمر میں سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے۔ یہ 17 برس کے ہوئے تو بنی زہرہ نام قریش کے ایک دوسرے معزز خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ ان بیوی کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ شادی کے بعد بہت کم جیے، چند ہی روز کے بعد وفات پا گئے۔ محترم ناظرین، عبداللہ کے مرنے کے چند مہینوں کے بعد بی بی آمنہ کو بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ ہے جو ہمارے رسول اور پیغمبر ہیں، جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد اس کے آنے کی خوشخبری سب کو سنائی تھی، اور جو ساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والے تھے۔ پیدائش 12 تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 برس بعد ہوئی۔ سب گھر والوں کو اس بچے کے پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں آمنہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن کے بعد ان کے چچا ابو لہب کی ایک لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ عرب کے شریف گھرانوں کے بچے دیہات میں پرورش پاتے تھے۔ دیہات سے عورتیں آتی اور شریفوں کے بچوں کو پالنے اور دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے جاتی۔ انہی عورتوں میں سے ایک جن کا نام حلیمہ تھا اور جو حوازن کے قبیلے اور سعد کے خاندان سے تھی، مکہ آئی اور آپ کو پرورش کے لیے اپنے قبیلے لے گئی۔ 6 برس کی سن تک آپ حضرت حلیمہ کے پاس حوازن کے قبیلے میں پرورش پاتے رہے۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں بی بی آمنہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اوپر پڑھ آئے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی یثرب کی رہنے والی اور نجار کے خاندان سے تھی۔ بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کسی سبب سے مدینے آئی اور نجار کے خاندان میں 1 مہینے تک رہی۔ 1 مہینے کے بعد جب یہاں سے واپس ہوئی تو کچھ منزل چل کر بیمار ہوئی اور ابوا کے مقام پر پہنچ کر وفات پا گئی اور یہیں دفن ہوئی۔ کیسا افسوسناک موقع تھا۔ سفر کی حالت تھی، ساتھ نہ کوئی یار، نہ مددگار، نہ مونس، نہ غمگسار۔
1 माह वो इस दुनिया से सुधारी बीबी आमिना के साथ इनकी वफादार लौंडी उम्मे ऐमन थी। वो हजरत को अपने साथ लेकर मक्का आई और मक्का आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया। दादा ने अपने बिन माँ बाप के यतीम पोते को सीने से लगाया और बड़ी मोहब्बत और प्यार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश शुरू की। मोहब्बत के मारे हमेशा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते थे और हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर करते थे। मोहतरम दोस्तों, अब्दुल मुत्तलिब अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। 82 बरस की उम्र थी। इनको रह रह कर अपने यतीम पोते का ख्याल आता था। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सबसे होनहार बेटे अबू तालिब के सुपुर्द करके वफात पाई और मक्का के कब्रिस्तान में, जिसका नाम हुजून है, दफन हुए। चचा ने अपने भतीजे को बड़े लाड़ और प्यार से पाला। अपने बच्चों से बढ़कर इनके आराम का ख्याल करते और उनका नाज उठाते। अबू तालिब सौदागर थे। एक बार का वाकया है कि वो तिजारत का सामान लेकर शाम के मुल्क को जा रहे थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ चलने की ख्वाहिश की। चचा अपने इकलौते भतीजे की ख्वाहिश को रद्द ना कर सके और साथ ले चले। फिर किसी वजह से रास्ते ही से वापस कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 बरस की हुई तो अरब बच्चों के दस्तूर के मुताबिक बकरियां चराने लगे। अरब में इस वक्त लिखने पढ़ने का रिवाज ना था, इसलिए आपको भी लिखने पढ़ने की तालीम नहीं दी गई। अलबत्ता अपने चचा के साथ मिलकर कामों का तजुर्बा सीखते थे। रफ्ता रफ्ता आप जवानी की उम्र को पहुँचे।